الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين صدق الله مولانا العظيم محبت کے ساتھ روشنی الصلاة والسلام بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ فریاد امتی جو کرے، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ دشمن احمد پہ شدت کیجیے، دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں سے کیا مربت کیجیے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ ذکر چھیڑیے ان کا ہر بات میں، ذکر چھیڑیے ان کا ہر بات میں، چھیڑنا شیطان کی عادت کیجیے، چھیڑنا شیطان کی عادت کیجیے۔ جب بھی رسول اللہ کا ذکر ہوگا یقیناً شیطان کو آگ لگے گی۔ تو اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ شیطان کو آگ ہی لگے، خوش نہ ہو۔ خوش کرنا ہے تو پھر رب کو کرنا ہے، رب کے مصطفیٰ کو کرنا ہے۔ ذکر چھیڑیے ان کا ہر بات میں، چھیڑنا شیطان کی عادت کیجیے۔ ظالموں محبوب کا تھا حق یہی کہ محبت کے بدلے عداوت کیجیے۔ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے منظر پہ لعنت کیجیے۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا، نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم آقا نامدار مدنی تاجدار حبیب کردگار سیاح لامکان، بے کسوں کے کس بے سہارا کے سہارا، ہمارے آقا مولا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ جل وعلا کے فضل و کرم سے ہم ماہانہ درس قرآن کی نورانی اور رحمت بری اوقات میں اللہ کے در میں حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہماری ہر گھڑی رحمت بری بنائے، ہمیں قرآن کے نور سے فیضیاب فرمائے، قرآن پاک سے زیادہ محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن اور صاحب قرآن سے ہمیں زیادہ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوشش کرنے والوں کو اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے، آنے والوں کو بھی اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہر لمحے پہ اور ہر گھڑی پہ اپنی شان کے مطابق سب کو مالک اجر عظیم عطا فرمائے۔ اس سے خبر میر طریقت سائنسزادہ قاری نصیر احمد چشتی اویسی صادری مخصوص انداز کے ساتھ داماد مصطفیٰ خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان کر رہے تھے۔ رابر اللہ پاک ان کے بیان میں مزید قربت پیدا فرمائے، صوت و غدار پیدا فرمائے، ان کی عمر میں بھی برکت عطا فرمائے، ان کا سایہ ہمارے پتادی دائم قائم فرمائے، ہمیں بزرگوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علماء حق اور ولی اعظام کے ساتھ تعلق مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یکم محرم الحرام
اور 10 محرم الحرام، دونوں ہی دن عظیم دن ہیں، اور محرم الحرام کا مہینہ بھی عظیم مہینہ ہے۔ اس کا آغاز شہادت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، جہاں ہم 10 تاریخ کو امام علی مقام، امام حسین نواسہ رسول، گوشہ رسول، جگر گوشہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دن مناتے ہیں اور آپ کا تذکرہ کرتے ہیں، اور آپ کی شجاعت کو بیان کیا جاتا ہے، آپ کی سخاوت کو بیان کیا جاتا ہے، آپ کی جرأت کو بیان کیا جاتا ہے، اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور ان نفوس قدسیہ کا ذکر کیا جاتا ہے جنہوں نے اس دن میں جامع شہادت نوش فرمایا۔ تو ہم جگر محرم الحرام کو بھی تذکرہ کرتے ہیں کہ جن میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مراد، آپ دنیا سے وسلم کی چاہت، حضور کے پیارے خلیفۃ المسلمین خلیفہ ثانی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت نصیب ہوئی اور آپ نے جامع شہادت نوش فرمایا۔ یہ تو محرم الحرام آنے لگی ہے، اس کی نسبت سے آج مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان کروں گا۔ اللہ جل وعلا ہمیں حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سن کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو ایک خاص شان نصیب ہوئی جو صحابہ میں سے کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ وہ کیا شان تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ید اللہ والے ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، مالک اللہم اعز الاسلام بی عمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام کو عزت دے۔ تو کس کے صدقے سے دے، کس کے واسطے اور ذریعے سے دے؟ فرمایا عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ حضرت توجہ فرمائیں، آج بندے ترستے ہیں اور ہم بھی ترستے ہیں، کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری عرضی اللہ کے بارگاہ میں پیش کر دیں، ہمارے لیے دعا کر دیں، ہمارے لیے ہاتھ اٹھا دیں۔ یہ بڑی بات ہے، لیکن حضور ہاتھ اٹھا کے دعا بھی کر رہے ہیں اور دعا بھی اس انداز سے کر رہے ہیں کہ اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ یعنی عمر وہ ہے کہ جو مراد مصطفیٰ ہے، حضور مانگ رہے ہیں اللہ سے کہ عمر کو دے دے مالک، عمر کے ذریعے اسلام کو عزت دے دے، اسلام کو عزت عطا فرما۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے جو صحابہ میں سے کسی کو نصیب نہیں ہوئی کہ سارے مرید ہیں، اور سیدنا فاروق اعظم وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مراد ہیں۔ سبحان اللہ، یہ مانگ کر دیا ہے۔ لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ ان دو میں سے جو تیرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے اس کے صدقے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ ایک سیدنا فاروق اعظم ہے اور دوسرا ابو جہل ہے، ان دو میں سے جو تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے اس کے صدقے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ تو اللہ پاک نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول فرما کر اسلام کو عزت عطا فرمائی۔ اور دیکھیے جب آپ اسلام لائیں، اب وقت کے دامن میں اتنی گنجائش ہے کہ میں اس کو بڑھاؤں، لیکن جب آپ اسلام لائیں اللہ کبیرہ، جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی استبشر اہل السماء۔ صرف حضور آپ ہی خوش نہیں ہو رہے، صرف صحابہ ہی خوش نہیں ہو رہے کہ آج فاروق اعظم ایمان لے آئے ہیں، آج کتنا سہانا موسم ہے، آج کتنا پیارا دن ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بڑے روب والے تھے، بڑے دبدبے والے تھے، اسلام لانے سے پہلے بڑے جاہ و جلال والے تھے، تو
ان کی آواز سے کفار ڈرتے تھے، اتنا جلال تھا، یہی تو قتل کرنے کے لیے حضور کو نکلے تھے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ آپ حضور کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے ہیں، لیکن حضور کی نگاہ نے آپ کے دل کو قتل کر ڈالا ہے۔ آپ تو ان کو قتل کرنے جا رہے ہیں، لیکن ان کی محبت نے آپ کو قتل کر دیا ہے۔ آپ یہ تو جا رہے تھے، لیکن یہ نہیں پتا کہ دعا کس نے کر دی ہے، آپ کس نے اٹھا دیے ہیں۔ تو جب کہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، وہ دعا کا لمبا ہے، لیکن جب حاضر ہوئے تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا اگر تو نیکی کے ساتھ آئے ہیں، مفہوم یہ تھا تو پھر ٹھیک ہے، نہیں تو انہیں کی تلوار سے ان کو قتل کروں گا۔ سید الشہداء امیر حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور جوڑا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو، اسی وقت آپ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک محمد، اسی وقت کہہ دیا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بے شک آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اللہ کے رسول ہیں۔ مجھے یہ بتائیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے کعبہ میں نہیں جاتے تھے؟ کعبہ میں بت بھی موجود تھے، کعبۃ اللہ وہاں تھا، کیا کعبہ کا طواف نہیں کیا جاتا تھا؟ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ کے پاس کتنی دفعہ گئے، لیکن خدا نے ملا، خدا کی معرفت نہیں ملی، کعبہ جا کے بھی نہیں ملی۔ ہم لوگ غلطی بھی ہیں، خدا نے مصطفیٰ چھوڑ کر سمجھتے ہیں کہ مسجد جا کر رب مل جائے گا، کعبہ جا کر رب مل جائے گا، حضور کو چھوڑ کر ہمیں خدا کے پاس مل جائے گی، ہمیں جنت مل جائے گی، ہم پہ رحمتیں ہو جائیں گی، ہم پہ کرم ہو جائیں گے۔ مجھے یہ بتاؤ، جو کعبۃ اللہ کے پاس جاتے ہیں اور بار بار جاتے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کعبۃ اللہ کے متولی بھی کافر تھے، اور وہاں کافروں کی حکومت تھی، قریش کی حکومت تھی، اور وہ یہ سلسلہ چل رہا تھا، طواف کا بھی چل رہا تھا، لیکن پھر مشرک کے مشرک، کافر کے کافر، اسلام انہیں نہیں ملا، رب انہیں نہیں ملا، معرفت انہیں نہیں ملی، تو پتا چلا کہ کعبہ میں رہ کر بھی معرفت نہیں ملتی۔ ہاں اگر دل میں محبت مصطفیٰ ہو تو پھر معرفت مل جاتی ہے، اگر دامن مصطفیٰ کو مضبوطی سے تھامنا ہو تو پھر رب کی رحمت ملتی ہے، کرم ملتی ہے، جنت ملتی ہے، فضل ملتی ہے۔ فاروق اعظم کعبہ کے پاس رہ کر بھی کعبے والے کو نہ پا سکے، اور جب امام الانبیاء کے قدموں میں آئے تو پھر کعبے والا بھی مل گیا ہے۔ سیدنا سلمان فارسی اللہ کو ڈھونڈتے رہے، تلاش کرتے رہے، گرجوں میں بھی گئے، اتنی سال عمر پائی، لیکن رب نہیں ملا، گرجوں میں بھی نہیں ملا۔ بتانے والے نے پھر بتایا، رہنمائی کی کہ وہ ہستی ہیں، ان کے پاس وہ ہستی کون تھی؟ میرے اور آپ کے آقا۔ رب تو وہاں ملے گا، آپ وہ آئیں گے، ان کے پاس جائیں گے تو وہاں ملے گا۔ حضرت سلمان فارسی کتنے عرصے تک رب کو ڈھونڈتے رہے۔ رب تو شارق سے بھی زیادہ قریب ہے، لوگوں کی بولیاں ہیں رب شارق سے زیادہ قریب ہے، ہم بھی مانتے ہیں شارق سے زیادہ قریب ہے، لیکن جسمانی طور پر نہیں۔ اللہ پاک علم کے اعتبار سے قریب ہے، نور کے اعتبار سے قریب ہے، کوئی اس سے دور نہیں ہے۔ تو پھر شارق سے قریب ہے تو تم حضور کا نام لیتے ہو، تم اولیاء کے پاس جاتے ہو، تو پھر تم ادھر ہی بیٹھے مانگو، تم ایسے ہی کرو۔ اب مجھے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی دیر ڈھونڈتے رہے، تو کیوں ڈھونڈتے رہے؟ اب تو شارق سے زیادہ قریب ہے، تو ادھر ہی رب کو طلب کرتے، طلب تو کر رہے تھے، لیکن رب نہیں مل رہا تھا ان کو۔ کبھی فلاں جگہ پہ جا رہے ہیں، کبھی فلاں جگہ پہ جا رہے ہیں، یہ گھر میں بھی جا رہے ہیں کہ مجھے رب مل جائے، رب نہیں ملا۔ رب کہاں ملا ہے؟ ہم قریب تو وہ بڑا ہے، لیکن ایسے ہی ملتا اسے ہی ہے جس کا تعلق آمنہ کے لال سے ہو جاتا ہے۔ اسے سیدنا سلمان فارسی جب محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے ہیں، جب رسول اللہ کے پاس پہنچے ہیں تو انہیں رب مل گیا ہے، تو پتا چلا رب اسے ہی ملتا ہے جس کا تعلق آمنہ کے لال سے ہو جاتا ہے، جس کا پیار حضور سے ہو جاتا ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی رب ملا ہے، تو آمنہ کے لال سے ملا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خدا ملا ہے، تو آمنہ کے لال کے صدقہ سے ملا ہے، ان کی بارگاہ سے ملا ہے۔ جس کو بھی معرفت نصیب ہوئی، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو نصیب ہوئی، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نصیب ہوئی، ڈائریکٹ کسی کو بھی نہیں ہوئی، کسی کو بھی ہوئی ہے آمنہ کے لال سے ہوئی ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اسلام لے آئے،
جب اسلام لائے تو حضور خوش تھے، صحابہ خوش تھے. تو حضرت جبریل امین حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ تو خوش ہیں، لوگ تو خوش ہو رہے ہیں، صرف یہ زمین والے ہی خوشیاں نہیں منا رہے، یہ زمین والے ہی جشن نہیں منا رہے، میرے آقا آسمان والے بھی جشن منا رہے ہیں. حضور کے ایمان لانے پر آسمان والے فرشتے خوش ہیں، وہ بھی خوشیاں منا رہے ہیں کہ آج عمر بن خطاب ایمان لے آئے ہیں، اسلام لے آئے ہیں. اب دیکھو اسلام لائے تو میری آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. قرآن پڑھو، قرآن، ہم قرآن والے ہیں، ہمارا ایک ہاتھ میں قرآن ہے اور دوسرے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے. ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، حدیث بھی پڑھتے ہیں. یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے، ایمان لے آئے. ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ سنو، یا ایھا النبی، اے غیب کی خبر دینے والے، اے محبوب، حسبک اللہ، اللہ تجھے کافی ہے. حسبک اللہ، اللہ تجھے، بولے آپ بھی، اللہ تجھے کافی ہے. ومن اتبعک، اور وہ بھی تجھے کافی ہے جس نے تمہاری غلامی کی ہے، جس نے تمہاری پیروی کی ہے، جس نے تمہاری اتباع کی ہے. اس وقت 40 مسلمان تھے، 39 ہو چکے تھے، 40واں جو ہوئے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو 40 مسلمان تھے، اسلام لائے، آیت کریمہ نازل ہوئی. اور کیا حقائق میں آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی اللہ بھی آپ کو کافی ہے، فاروق اعظم بھی آپ کو کافی ہے، فاروق اعظم بھی، اور جو باقی مسلمان ہوئے وہ بھی آپ کو کافی ہیں. یہ ہے شان فاروقی کہ اسلام لائے، قرآن نازل ہو. آج لوگ اسٹیکر لگا لیتے ہیں اور ممبروں پہ بیٹھ کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. حالانکہ ملانا چاہیے اور انہیں جوڑنا چاہیے، ان کی تربیت کرنی چاہیے. ہمارا مزاج بھی نہیں ہے، ہمارا مزاج تو تربیت والا ہے. ہمارے محبت ہیں، محبت کے ہی سبزے بکھیرتے ہیں، محبت ہی کا درس دیتے ہیں. ملو ملاؤ، توڑنا نہیں، تفریق نہیں کرنی، یہ منافقین کا کام ہے، مسلمانوں کا کام نہیں. کہ ایک آیت پڑھ کے ایک آیت چھوڑ دینا، ایک آیت پڑھی اس کا مفہوم اور بیان کر دینا، دوسری کو ٹچ بھی نہ کرنا، غلط مفہوم بیان کر دینا، حدیث کے غلط مفہوم بیان کر کے لوگوں کو لڑانا اور کہنا اللہ ہی کافی ہے، اور کسی اور کو جو کوئی کافی کہے وہ مشرک ہو جائے گا، وہ تو ظلم کرے گا. اللہ ہی کافی ہے، رسول اللہ کافی نہیں ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ ظلم ہے کہ نہیں؟ قرآن کے خلاف یہ بات کی جا رہی ہے کہ اللہ کافی ہے اور بس اور کوئی نہیں. رسول اللہ بھی کافی نہیں ہے اور پھر کوئی مومن بھی کافی نہیں. تو پھر آپ بھی کافی، کوئی بھی کافی نہیں ہے کسی کے لیے. اب کوئی کسی کے لیے مدد کر دیتا ہے تو اس کے لیے کافی نہیں ہوا، وہ کافی ہوا ہے. مدد اس نے کی ہے، اس کی، اس کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے، اس نے اس کی کفایت کی ہے، وہ کافی ہوا ہے. لیکن آپ نہیں ہوا، آپ کی ادا سے ہوا ہے. رب کی اب یہاں دیکھو، حسبک اللہ، اللہ تجھے کافی ہے. اور اللہ خود فرما رہا ہے حسبک کا اللہ ومن اتبعک، اور وہ کافی ہیں جنہوں نے آپ کی غلامی کی ہے، جنہوں نے آپ کی. اس آیت سے پتہ چلا اصل میں اللہ ہی کافی ہے، حقیقت میں اللہ ہی کافی ہے. باقی جتنے بھی مومنین کافی ہیں وہ اللہ کی عطا سے کافی ہیں. یہ ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ حضور کافی ہیں تو اللہ کی عطا سے کافی ہیں. جو بھی مومن کافی ہے، جو بھی جس کے لیے قواعد کرتا ہے وہ حقیقت میں اللہ ہی قواعد کرتا ہے. اللہ نے اس کو ذریعہ بنایا ہے، اللہ نے اس کو وسیلہ بنایا ہے، اللہ نے اس کو سبب بنایا ہے. اس لیے اسے شرک کہنا یہ ظلم ہے اور اس کے اوپر فضل لگانا یہ ظلم ہے. وگرنہ بچے گا کون؟ پھر کوئی بھی نہیں بچے گا. تو یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے. بے شک اللہ ہی کافی ہے، باقی جو بھی کافی ہے وہ اللہ کی عطا سے کافی ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. پھر آپ نے حضور کے بارگاہ میں گفتگو کی، توجہ فرمائے، گفتگو کی. کیا ہم حقدار نہیں ہیں؟ اب دیکھو انداز، کیا ہم حقدار نہیں ہیں؟ ہم حقدار ہیں. تو چھپ کر عبادت ہوتی تھی، کافروں کا غلبہ تھا، حکومت کافروں کی تھی، مشرکوں کی حکومت تھی. تو کعبۃ اللہ میں جو نا عبادت ہوتی، چھپ چھپ کے عبادت کی جاتی تھی. آپ نے کہا ہم حقدار نہیں، ہم کیوں نہیں؟ تو
پھر چھپ کر عبادت کیوں؟ سبحان اللہ. چھپ کر عبادت کیوں؟ جب حق والے ہیں تو پھر چھپ کر کیوں؟ حق والے سامنے آئے اور سامنے آ کر عبادت کریں. ابھی چھپ کر عبادت نہیں، اعلان یہ عبادت ہوگی. سامنے عبادت ایسے نہیں حضور نے دعا کی اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما. آپ ایسے نہیں. اب ایک شیر ہیں وہ سید الشہداء ہیں، حضرت امیر حمزہ ہیں، وہ بھی صف میں ہیں، اور دوسری صف میں سیدنا فاروق اعظم ہیں رضی اللہ عنہ. کعبۃ اللہ ہے. اب کھلی عبادت ہو رہی ہے اور کفار پریشان ہیں، مشرکین پریشان ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں آج مسلمانوں نے سارے بدلے لے لیے. آج مسلمانوں نے سارے بدلے لے لیے ہیں. وہ فاروق اعظم رضی اللہ سے کہہ رہے ہیں اور سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے ہیں. اب صحابہ کو پوچھو، صحابہ کہتے ہیں عمر اسلام لائے ہیں تو ہمیں عزت نصیب ہو گئی. اب تو باہر نکل کے باتیں کرنے لگے. یہ ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہ پھر اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم فاروق ہو. تم کون ہو؟ فاروق ہو. جب باہر نکل کر عبادت کرائی ہے کہ اب نہیں، اب باہر نکلے ہم حق پر ہیں، تو فرمایا آپ حق و باطل میں فرق کرنے والے ہو. اس لیے ہم فاروق اعظم کہتے ہیں کہ فاروق کہتے ہی اسے ہیں جو حق و باطل میں، سچ و جھوٹ میں فرق کرنے والا ہو. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا حیدری، نعرہ تحقیق. اب دو جو فرمائیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شان کیا ہے. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منکر نکیرین کا تذکرہ کر رہے تھے کہ منکر نکیرین کی یہ صورت ہوگی. وہ سیاہ ہوں گے اور ان کے دانت نیزے جیسے ہوں گے، اتنے تیز ہوں گے ان کے دانت، ان کے بال لمبے ہوں گے. یہ حضور نے بیان فرمایا منکر نکیرین کی شکل وہ جو قبر میں آئیں گے، نیلی نیلی آنکھیں ہوں گی، وہ ڈرانے ہوں گے. ان کا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حلیہ بیان فرمایا تو اس وقت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ عرض کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو پھر اس وقت میرا کیا ہوگا؟ اس وقت میری حالت کیا ہوگی؟ مفہوم ہے. اسے پتا چلا کہ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ آمینہ کے لال قیامت کی ہر شے کو جانتے ہیں، قیامت تک ہونے والے ہر معاملے کو جانتے ہیں. مگر نہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سوال کیوں کیا؟ سوال مجھے بتائیں نا، آج لوگ کیا اسلام پہ آئے اور یہ حدیث کو پڑھتے ہیں. ریاض النظرہ میں یہ حدیث کا وجود ہے. اب وہ جسے کو بھی پڑھتے ہیں، لوگوں کو بتاتے بھی ہیں، لیکن پھر کہتے ہیں کہ حضور کو کسی چیز کا پتہ نہیں. ہم کہتے ہیں تم یہ بات کرتے ہو، جو یہ عقیدہ رکھے اسے کافر کہہ دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں اسلام سے خارج ہے. تو بتاؤ صحابہ کے متعلق حضور سے پوچھتے. اب حضور سے قبر کے حالات پوچھ رہے ہیں کہ میں جاؤں گا تو کب جانا ہے. جیسے قاری صاحب بیان کر رہے تھے بڑے اچھے انداز کے ساتھ، عہد پہ گئے تو حضور نے فرمایا تو وہ شہید ہے. ابھی کب شہادت ہونی ہے کہ میرے آقا پہلے جانتے ہیں کہ کون کیسے جائے گا، کل کس کو کیا پتا، وہ کوئی اور ہوگا. آمینہ کے لال کو ہر ایک کا پتا ہے کیا ہوگا. تو فاروق اعظم کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ حضور جانتے ہیں. اس لیے پوچھا جب وہ آئیں گے تو پھر میں کیا کروں گا؟ اس وقت میری حالت کیا ہوگی؟ اس وقت میں ڈر جاؤں گا. جب وہ اتنے ڈرونے ہیں وہ آئیں گے. کہا عمر جب وہ آئیں گے تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. جب وہ تیرے پاس آئیں گے، یہ رہے خبر آپ تو خوش ہو رہے ہیں کیونکہ آپ کے دل میں ایمان ہے، آپ کے دل میں محبت ہے. شکر ادا کریں اللہ پاک کا. کتنا عرصہ گزر گیا ہے، کتنے فتنے ہیں، کتنے لوگ ایمان خراب کرنے کے لیے وہ خریدے گئے ہیں، وہ ایمان خراب کر رہے ہیں. لیکن آپ اس مسجد پہ بیٹھے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی عمر کے حضرات بیٹھے ہیں لیکن چہرے چمک رہے ہیں. پیچھے جوان بیٹھے ہیں ماشاءاللہ بڑے غور سے سن رہے ہیں، چہرے چمک رہے ہیں. چمکن کیوں نہ چمکے؟ کیونکہ چمک سب کے دل میں موجود ہے. چمک تو سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل میں چمکا دے چمکانے والے، دیکھ کر نہیں برستا اپنے رحمت، بدوں پر بھی برسا دیجئے برسانے والے. جب حضور کی نگاہ ہے، دل میں چمک ہے، تو پھر چمک والوں کا ذکر کرو تو چمکیے کیوں نہ، یہ روشن کیوں نہ ہو. اب حضور کیا فرماتے ہیں؟ انہیں تو عمر جب تمہارے پاس وہ آئیں گے منکر نکیر ہیں، ہمارے منکر نکیر اتنی عادت ڈرونی ہے، جب آپ کے پاس آئیں گے تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے.
ہوگا کیا؟ یہ ہے خبر غیب کی، کب ہوگا، قسمت کے معاملہ ہوگا، قبر کے اندر ہوگا. اور حضور بیان فرما رہے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو، اور بتا رہے ہیں میں فاروق اعظم جب وہ تمہارے پاس آئیں گے آپ انہیں سوال بھی کرنے نہیں دو گے، آپ انہیں سوال بھی نہیں کرنے دو گے. ان کے سوال کرنے سے پہلے آپ جواب بھی دے دو گے اور انہیں سوال بھی کر دو گے. پہلے اللہ ربی، جب وہ آئیں گے اللہ ربی، وہاں کہیں گے اللہ میرا رب ہے، یہ حضور فرماتے ہیں. جب وہ آئیں گے سوال کرنے آپ انہیں کہیں گے اللہ میرا رب ہے. ربکما، اے منکر تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے، تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے. پھر کہیں گے میرا دین اسلام ہے، میرا دین الاسلام دینی، اسلام میرا دین ہے. دین حکم، تم بتاؤ تمہارا دین کیا ہے. یہ ہے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شان جو حضور بیان فرما رہے ہیں. بتاؤ، وہ کہیں گے آپ کہیں گے بتاؤ تمہارا دین کیا ہے. اور پھر محمد نبی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں. تیسرا جواب آپ یہ دو گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں، اور تم بتاؤ تمہارے نبی کون ہیں. تم دونوں بتاؤ تمہارے نبی کون ہیں. اب دیکھو غور کرو، یہ لوگ کیا بولتے ہیں، کہتے ہیں تم مورتی کے پاس جاتے ہو، مورتی کے پاس جاتے ہو. سمجھ گیا، ایک کھڑی مورتی ہے، یہ لیٹی مورتی کے پاس جاتے ہو. کون سی لیٹی مورتی ہوتی ہے؟ وہ بھی مورتی ہوتی ہے جو لیٹی ہوتی ہے. نعوذ باللہ من ذالک، یا اولیاء کو کچھ کہتے ہیں، نبیوں کو کچھ کہتے ہیں. کہتے ہیں تم لیٹی، فرق یہ ہے کہ وہ کافر، وہ بت پرست کھڑی مورتی کے پاس جاتے تھے، تم لیٹی مورتی کے پاس جاتے ہو. اور میرے آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ جب میرے غلام جاتے ہیں اور جانے کے بعد ان کی روح کتنی تیز ہو جاتی ہے، ان کی روح کتنی ایڈوانس ہو جاتی ہے. کیا ادراک ہے میرے آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیا علم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیا نگاہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ قبر کے اندر بتاؤ مورتی نہ بولو، وہ تو میرے غلام جا رہے ہیں اور کی شان و شوکت سے جا رہے ہیں. جب جاتے ہیں تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ فرشتے بھی حیرت میں پڑ جاتے ہیں. اس وقت بھی فرشتے کہیں گے، اس وقت فرشتے کہیں گے، حیرت میں آ جائیں گے، پریشان ہوں گے، حیرت زدہ ہو جائیں گے اور کہیں گے، میں اس کا پنجابی میں یہ کہہ لو، اور کہیں گے بلے بلے شاباش، ایسے تو دینے پڑ گئے. ہم ان سے سوال کرنے آئے ہیں یا ہم ان کو جواب دینے آئے ہیں؟ کیا ہو گیا؟ ہم پوچھنے آئے ہیں کہ کیا ہم خود ہی جواب دینے آئے ہیں؟ یہ سمجھ نہیں آ رہی. معاملہ الٹ ہو گیا کہ سوال کرنے ہم آتے ہیں، لیکن آج یہ ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ ہم سوال کرنے نہیں آئے، آج بارگاہ عمر میں ہم جواب دینے آئے ہیں. دیکھیں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان. اب آپ دیکھیں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شان جو مولا مشکل کشا شیخ خدا رضی اللہ عنہ بیان فرمائی. آپ فرماتے ہیں کہ عمر کے جلال سے بچو. کیا فرماتے ہیں؟ عمر کے جلال سے بچو. کیوں عمر کے جلال سے بچو؟ آج جب عمر جلال میں آتے ہیں تو میرا خدا بھی جلال میں آ جاتا. یہ حضرت علی پاک کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہ. کتنا جلال تھا، اللہ کبیرہ. کہتے تھے سورج کی گرمی محسوس ہوئی، سورج کی گرمی شدت محسوس ہوئی، پر دیکھا. آج تو لوگ کہتے ہیں ہماری طرح کی، تو غلام مصطفیٰ کو دیکھو، حضور تو حضور ہے نا. بس دیکھا سورج کو، سورج بے نور ہو گیا، سورج کی روشنی گئی. لوگوں نے کہا قیامت آ گئی ہے، قیامت آ گئی ہے کہ سورج کی روشنی مانگ کر دی. اب قیامت نہیں آئی. امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورج کو دیکھا اور وہ جلال ہے. مجھے یہ بتاؤ جب امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم دیکھیں تو سورج کی روشنی باندھ پڑ جائے، انہیں نگاہ حضور سے ملی ہے تو پھر نگاہ مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ ایسے نہیں حضرت کہتے اور جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بڑی شانیں ہیں.
بڑا مقام ہے جو انہیں ملا حضور کی اتباع میں رہ کر. حضور کی اتباع ہی بڑی سخت کی آپ نے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آداب میں مٹ چکے تھے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو پھر یہ مقام نصیب ہوا. اب یہ سنیں آپ کا ایمان اور تازہ ہوگا. حضرت علی شیر خدا کا اللہ ذکر خواب میں دیکھتے ہیں کہ فجر کی نماز کا وقت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مصلی پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے میں حضرت علی شیر خدا بھی کھڑے ہو گئی. نماز فجر ادا ہوئی. ادا ہونے کے بعد ایک بڑھیا آئی اور کھجور کا ٹوکرا پیش کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا. تحفہ قبول فرمانا سنت ہے مصطفیٰ. تحفہ دینا بھی سنت ہے. قبول فرمایا. قبول فرما کر ایک کھجور حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کو عطا فرمائی اور باقی صحابہ میں تقسیم فرمایا. جب آپ اٹھے تو اس کھجور کی لذت محسوس ہوئی جو آپ نے عطا فرمائی تھی. صبح ہوئی نماز پڑھنے کی مسجد میں تو امام تھے سیدنا فاروق اعظم اور مقتدی تھے شیر خدا. پیچھے کھڑے ہونے والے شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھی. اسی طرح جیسے حضور نے ٹیک لگائی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی. ایک عورت آئی اور اس نے ٹوکرا پیش کیا کھجوروں کا. آپ نے ایک کھجور لی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی. باقی صحابہ نے تقسیم کر دی. باقی لوگوں نے تقسیم کر دی. حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا ایک اور مجھے دے دیں, ایک اور مجھے دے دیں. تو آگے سے آپ نے بھی فرمایا آپ میں اگر رات کو حضور نے 2 دی ہیں تو میں اسے دے دیتا. اگر حضور نے دی ہے آپ کو دوسری بھی دی ہے تو میں دے دیتا ہوں. آپ اندازہ لگائیں وہ خواب میں دیکھ رہے ہیں یہ معاملہ. اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا نہیں لیکن وہ کچھ کر رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. آپ سے پوچھا یہ کیسے؟ حدیث نہیں پڑھی میرے آقا تو جہاں سے دسمائی تقو فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے بچو, مومن کی نگاہ باطن سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو یہ نور اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے, اس نور سے میں دیکھ رہا ہوں. آخری واقعہ بیان کر کے میں اس میں ختم کرتا ہوں. 8:30 بجے اذان کا ٹائم ہے. انشاءاللہ اپنے ٹائم پر یہ اذان دی جائے گی اور اس کے بعد پھر دعا بھی ہو جائے گی اور ساتھ انشاءاللہ عشاء کی نماز بھی کڑی ہو جائے گی. آخری واقعہ آپ سماعت فرمائیں اور اس سے بھی ایمان آپ کا تازہ ہوگا. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ذرا توجہ سے سماعت فرمانا. حضرت عمر بن عاص یہ جو ہیں جنہوں نے مصر فتح کیا, جب مصر فتح ہوا تو وہاں رواج تھا. وہ رواج کیا تھا کہ دریا چلتا نہیں تھا, دریا جاری نہیں ہوتا تھا جب تک پھر ایک کماری لڑکی اس کی قربان نہ کی جائے, اسے دی نہ جائے. ایک لڑکی کماری پیش کرنی پڑتی تھی, اس میں ڈالتے تھے, قربان کرنی پڑتی تھی, پھر وہ دریا چلتا تھا. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھا امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ مجھے بتائیں, آپ سارے یہ باتیں دل میں بٹھائیں, کیا حضرت عمر بن عاص کو نہیں پتا تھا کہ دعا کرنی؟ نہیں پتا تھا. صحابی رسول عمر بن عاص کو چھوٹی ہستی نہیں ہے اور ادھر بھی صحابی ہیں. وہ کہتے ہیں آپ کیا کرنے لگے ہیں, ان کو خط لکھ کے کیا کرنا ہے, صدقہ کر لیتے ہیں. صدقے سے بھی تو بنا ڈرتی ہے نا, بنائے ڈر جاتی ہے. یاد رکھیے ہر جگہ دعا نہیں, ہر جگہ صدقہ نہیں ہے. بعض جگہ کسی سے بعض دفعہ کسی سے دعا کرانی پڑتی ہے پھر ہی کام بنتا ہے. بعض دفعہ کسی کو کہنا ہی پڑتا ہے پھر ہی کام بنتا ہے. ایک کام نہیں کہ صرف ایک ہی کام ہو. اگر یہ نہیں ہوتا تو وہ سب سے زیادہ وہی پڑے ہیں نا. حضور سے انہوں نے سیکھا ہے, وہ ان کے صحابی ہیں پھر وہ کرتے, لیکن یہ نہیں کیا. خط لکھا امیر المومنین اور آپ نے یہ نہیں کہا عمر بن عاص حضور نے بتایا نہیں دعا کرنی ہے, تقدیر بدل دیتی ہے دعا, تو تم نے دعا کیوں نہیں کی؟ خط لکھ دیتے دعا کرو میں دعا کر دیتا ہوں. نہیں, ادھر معاملہ کچھ اور تھا. جب خط آیا خط پڑھا, خط پڑھ کے پھر آپ نے بھی خط لکھا. اب دیکھو انداز, آپ نے خط لکھ رہے ہیں کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگے سے آپ نے لکھا کہ اللہ کے بدلے فاروق اعظم کی طرف سے یہ خط ہے. کس طرح؟ دریائے نیل کی طرف. کس کی طرف؟ یہ ہم بتانے لگے ہیں کہ جو غلام مصطفیٰ انہیں رب نے کتنی طاقت دی ہے. وہ دریائے نیل سے بھی بات کر لیتے ہیں.
دریائے نیل کو بھی خطاب کر لیتے ہیں. وہ تو اس کو حضور نے فرمایا تو پہاڑ ٹھہر گیا. تو جو حضور کی ذات میں فنا ہو جائے اس کے کہنے پہ بھی پہاڑ ٹھہر جاتے ہیں, اس کے کہنے پہ بھی دریا چل جاتے ہیں, اس کے کہنے سے رک بھی جاتے ہیں. وہ دل کی تخلیوں کو روشن کر دیتے ہیں, وہ زمین پہ کھڑے بندے کو عرش پہ کھڑا کر دیتے ہیں کہ جن کی دل قلب مصطفیٰ سے روشن ہو گئی ہیں, نگاہ مصطفیٰ سے روشن ہوئی ہیں. آپ وہ خط میں یہ لکھا اور یہ خط حضرت عمرو بن عاص تک پہنچا. وہ خط جب لے کر دریا میں پہنچے, دریا میں ڈالا, اس میں کیا تھا کہ اگر دریا تو اپنی مرضی سے چلتا ہے, اے دریا اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو چلتا ہے, تو نہ چل, اپنی مرضی سے چلتا ہے. تیری کوئی ضرورت نہیں عمر فاروق کو, ہمیں کوئی ضرورت نہیں. اب یہ کس کو خطاب ہے, کس سے بات ہو رہی ہے؟ بولے تو صحیح. جو کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں, یہ کیا سنیں گے, یہ کیا کریں گے, کہاں اپنے پہ قیاس نہ کر, تم جیسا تو نہیں نا. وہ بے وزر و بے کسان ہے, وہ اللہ کے نور سے چمکے ہوئے ہیں. ان کے کان میں بھی نور خدا ہے, ان کی آنکھ میں بھی نور خدا ہے, ان کی زبان میں بھی نور خدا ہے, ان کے ہاتھ میں بھی نور خدا ہے, ان کے پاؤں میں بھی نور خدا ہے. خدا خود فرماتا ہے اب میں پکڑتا ہوں, ہاتھ اس کا ہوتا ہے, اب میں دیکھتا ہوں, آنکھ اس کی ہوتی ہے, نور میرا ہوتا ہے. وہ اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں کہ کان ان کے ہوتے ہیں, نور میرا ہوتا ہے. اب وہ اپنے کان سے نہیں سنتے, میرے نور سے سنتے ہیں, میری نور سے دیکھتے ہیں, میرے نور سے پکڑتے ہیں, میرے نور سے چلتے ہیں. اب ان کا چلنا تو جسم ان کا ہے, نور میرا ہے. اب طاقت میں ان کو دے دیتا ہوں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کی ذات میں فنا ہو چکے تھے, اب کی ذات میں فنا ہو چکے تھے. ان کا نور خدا سے روشن تھا, اس لیے اب ان کی باتیں رب کی باتیں ہو جاتی ہیں, ان کا کہنا رب کا کہنا ہو جاتا ہے. تو دریا بھی ان کی باتیں سنتے ہیں, دریا بھی اس پہ عمل کرتے ہیں, دریا بھی چلتے ہیں. بلکہ آپ کی تو شان بڑی ہے. زلزلہ آ گیا, منبر پہ کھڑے تھے, زلزلہ آ گیا. زلزلہ آیا, ڈنڈا ہاتھ میں تھا آپ کے, آپ نے ڈنڈا مارا اس پہ, ٹھہر جا, رک جا. اسی وقت رکے. عمر نے تجھ پہ انصاف نہیں کیا. اب بتاؤ, وہ زلزلہ آیا اور ایک ڈنڈا مارا تو زمین کو روک ڈالا. یہ طاقت ہے کن کی؟ خدمت گاروں کی. واقعہ کی طاقت کا عالم کیا ہوتا ہے. یہ تو خدمت گار ہے. تیل گر گیا, تیل مائی کا تیل گر گیا. تیل کو کوئی نکال سکتا ہے زمین سے؟ اسی طرح تو نہر سائنس والا آلہ ایسا گویا ملاوٹ کے تیل نکالے, تیل واپس آئے, اس میں گرا ہوا. آپ نے حکم دیا, زمین نے تیل واپس دیا. اب وہ خط کیا خط ہے؟ دریا وہ اپنی مرضی سے چلتا ہے. اگر تو تیری کوئی ضرورت نہیں, تیری کوئی ضرورت نہیں. اور اگر میرے رب کے حکم سے تو چلتا ہے تو پھر آپ اپنے رب سے رابطہ کر لیتے ہیں. ہم اپنے رب سے رابطہ کرتے ہیں, ہم اس سے تعلق قائم کرتے ہیں. ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ انہیں جاری کر دے. بس یہ خط ڈالنا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. دریا ایسا جاری ہوا کہ آج تک جاری ہے. دریا خشک ہوتے ہیں نا, لیکن دریائے نیل خشک نہیں ہوا, قیامت تک خشک نہیں ہوگا, یہ جاری رہے گا. پتا چلا جو اللہ کے نیک بندوں سے ہو کر چیز ملتی ہے اس میں برکت بڑی ہو جاتی ہے, اس میں برکت بڑی ہو جاتی ہے. آپ کیوں اللہ کے والیوں کے پاس جاتے ہیں؟ تو آپ جنہیں برکت ہو جائے, خیر ہو جائے. چیز تو وہی ہے, مل بھی گئی, برکت نہیں, لیکن ان کے ہاتھ سے ہو گئی. آپ ہاتھ لگا دیں, آپ ہمارے گھر تشریف لے آئے, آپ اس کو پکڑ لیں. بس انہیں پتا ہے ان کے ہاتھ میں برکت ہے, ان کے کہنے میں برکت ہے. یہ گٹی دے دیں کہ برکت آ جائے گی, یہ کان میں اذان دے دیں کہ برکت آ جائے گی, یہ توجہ کر دیں کہ برکت آ جائے گی. اور یہ کوئی اپنی بنائی ہوئی باتیں نہیں, قرآن و حدیث میں شاہد ہے اتنی. اور یہ حضرت فاروق اعظم کا خط بھی اس پہ شاہد ہے کہ خط پہنچا ہے, دریا جاری ہوا ہے, اور ایسا جاری ہوا ہے کہ آج تک جاری ہی ہے, اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک جاری رہے گا. اللہ سے دعائے گا میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں حضور کے سارے صحابہ سے پیار نصیب فرمائے. اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دین جو یکم الحرام کو آ رہا ہے اس دن بھی ہمیں ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور آپ کی پاک بارگاہ میں یہ سارے ثواب کا تحفہ پیش کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.